وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 69 سے 71 تک، حصہ سوم، درس کا نمبر ہے 17-13. آج کا موضوع کیا ہماری منزل اللہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں. سامعین کرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 69 سے سبق ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں خبر سنا دیجئے ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما. انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوجتے ہیں. فنظل لها عاکفین. اور انہی کے گرد رہا کرتے ہیں. ان دو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے 2 درس میں نے اسی تمہید میں آپ کو عرض کیا ہے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، قوم ابراہیم آج ہے، یعنی بت پرست لوگ آج موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الگ ہے. اس دعوت کو نہ تو ہم سمجھے ہیں اور نہ ہم نے قبول کیا ہے، اور اگر کسی کو سمجھا بھی دو تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ یعنی اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، یعنی دیکھیں، میں بات کو گھما پھرا کے بات نہیں کروں گا. میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بت ہے ظاہر دنیا، اسی پر ہمارا خیال جمع ہوا ہے. فنظل لها عاکفین. عاکف جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز کے لیے آپ جم جائیں، اسی کے لیے آپ جم جائیں. تو ہمارے خیال میں تو دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. کتابوں میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں یا جو بھی لکھا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ معنی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، صنم کیا ہے؟ صنم ہر وہ چیز جو راہ حق میں رکاوٹ ہو جائے یا آپ اس کو مرکز نگاہ بنا لیں اللہ کے مقابلے میں، وہ بت ہے. اور سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اللہ تو آج یعنی 2021 نومبر، آج 4 تاریخ ہے، تو
آج تو ہمارا یعنی معبود جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، صاف بات ہے، یعنی ہم رب کو نہیں پوج رہے، ہم رب کے سامنے نہیں جھکے ہوئے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ رب کے حکم یعنی قرآن سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے ہمارے دل میں، ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے دلوں کو، دیکھیں میں غیر حقیقی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ میں الزام تراش ہوں، نہ میں بہتان بنانے والا ہوں کسی پر بھی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اپنی حقیقت کو، جو بھی آپ کی حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں، اپنے مرض کی تشخیص کریں، پھر اس کا علاج کریں۔ ہمارا علاج اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک بات بالکل بنیادی طور پہ آپ کو میں نوٹ کرا رہا ہوں، انسان کی کامیابی اللہ کی یاد میں ہے۔ دیکھیں سب لوگ دوڑ رہے ہیں چین، سکون، خوشی، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اپنے اطمینان کے لیے کرتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ تعطیلات کا پروگرام بناتے ہیں، سیر تفریح بہت، پھر اس میں کھانا کھابے، کتنے چینل بن گئے ہیں یوٹیوب پر، سارے مطلب ساری دنیا میں ہے یہ، آپ کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کھانے پینے کے بس، اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ بھئی کون کیا کھا رہا ہے، ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ پھر کھانا بنانے کی تراکیب کے چینل ہیں، ملینز میں ان کی ویورشپ ہے، ملینز میں، مجھے پتہ ہے۔ تو دنیا دیکھیں، مختصر میں اگر آپ کو کہوں نا بالکل کلیئر، ہمارا معبود، محبوب، مقصود اور مطلوب ظاہر ہے، دنیا ہے۔ دیکھیں معبود وہ جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں، جس کی آپ کی نظر میں تعظیم ہو، عزت ہو، وقار ہو، اور آپ اسی کے خیال میں رہیں، یہ معبود ہے۔ جو مقصود ہے، حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے، مقصودوں کا معبودوں کا۔ جو آپ کا مقصود نہیں ہے وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اسی ایک بات کو نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، تو آگے کا راستہ پھر آسان ہو جائے گا۔ اور جب تک آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر وہ ڈور سلجھاتا ہے سرا ہاتھ آتا نہیں۔ ہماری تو ڈور الجھی ہوئی ہے دنیا میں، ہمارے خیالات، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں، کیا کیا آپ نے سوچ رکھا ہے، کیا کیا امیدیں ہیں، کیا کیا توقعات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، اور کس چیز میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے، میں دعوے سے اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ ان سب آپ جو یعنی سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، خوشی، غم، پریشانی، یہ ساری جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے۔ آپ اس پہ غور کریں نا، میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے، اس پر کیوں نہیں غور کرتے آپ؟ کیوں آپ نے اپنا رخ غیر کی طرف کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرتے؟ کیوں آپ اللہ کو لبیک نہیں کہتے؟ کہ اس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ بات میں آپ کو یعنی تسلی سے بتا رہا ہوں۔ اللہ کی یاد اگر آپ منزل بن گئی، اللہ اگر آپ نے منزل بنا لیا اللہ کو، سب سے پہلے دنیا میں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا آپ کو۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، یہ ایک جگہ یہ مضمون تھوڑی ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، یہ دوسری آیت میں نے پڑھ دی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
دیکھیں میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں نا، وہ یعنی ہمارا مرض کیا ہے؟ ہمارا مرض یہ ہے کہ ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہے، جو دل کی توجہ ہے۔ ابھی وہ مضمون آئے گا آگے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور اولاد آپ کے کام نہیں آئے گی، لیکن وہ جو قلب سلیم لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ ہمارا قلب سلیم تو نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ نماز، کروڑوں نمازی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں، جو نمازی ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں۔ یہ دیکھیں نماز، روزہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، یہ ہمیں وراثت میں یہ چیزیں ملی ہیں۔ بعض اوقات آپ پر نیکی کا جذبہ غالب آتا ہے تو آپ وضو، نماز اور یہ شروع کر دیتے ہیں عام طور پہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نماز ہے کیا چیز۔ نماز تو اللہ کی یاد کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے، دیکھیں جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو میں آپ پر میرے پاس ایک تو علم نہیں ہے، عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں، لیکن جو آپ کو میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ اپنے لیے کچھ سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ کیوں آخر اللہ سے آپ نے رخ موڑ کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے؟ کیوں آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے؟ کیوں آپ کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے؟ جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں یعنی بچھڑے کی محبت تھی۔ اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہمارے دل میں دنیا کا بچھڑا ہے، اور یہ اس کی محبت میں ہمارے دل میں ہے۔ ہمارے دل وَأُشْرِبُوا، ہمارے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایسا پھر ہمارے لیے آیت ایسا نازل ہوتی کہ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبُّ الدُّنْيَا، کہ ان کے دل دنیا کی محبت میں پلا دیے گئے ہیں، یعنی ان کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے اگر کوئی آیت ہوتی، لیکن اختتام ہو چکا ہے وحی کا، لیکن ہم تو زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں دنیا کی بات کرو، ظاہر کی بات کرو۔ پھر ہمارے دین کے بیان کرنے والے لوگ بھی آپ کو واقعات اور اسی چیزوں میں آپ کو الجھا دیا ہے انہوں نے، ظاہری باتوں میں۔ وظائف، شیخ الوظائف ہیں ایک آج کل، وہ بس وظیفے دینے میں ماہر ہیں۔ کروڑوں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کا وظیفہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، پڑھا تو نہیں ہے۔ تو دنیا ہمارے خیالات میں ہے، پھر ہمیں لوگ جو ہے دین دنیا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ قوم ابراہیم اور ہم میں صرف یہ فرق ہے کہ ہم نے مٹی کے بت نہیں بنائے، لیکن بت پرست تو ہم بھی ہیں۔ بت کیا ہے؟ دنیا ظاہر۔ فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اسی پر ہم جمے ہوئے ہیں، اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اسی کے گرد رہا کرتے ہیں۔ ہمارا دیکھیں اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ دنیا ہے، خیال دنیا۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اپنے اوپر رحم کریں، میری بات سن لیں اور اپنا رخ بدلیں، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ اور پھر تو تفصیلات ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے بات کہی ہے نا، اس پہ بھی آپ غور کریں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت
گناہوں کی جڑ ہے. ہر گناہ کی جڑ کیا ہے؟ حب دنیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دل میں ظاہر کی محبت نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہماری تو بنیادی حب دنیا پہ ہے. آج کے مسلمان جو مسلمان کہنے میں بھی مجھے تھوڑا سا، آج کا جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی زندگی کی بنیاد حب دنیا پر ہے. دنیا آپ دیکھ لیں، اپنے بچوں کو آپ دیکھ لیں، بس دنیا ہی کی فکر ہے آپ کو. اپنے بچوں کی دنیا کی فکر ہے، اور آپ دنیا کے لیے آپ نے ان کی زندگی وقف کر دی ہے. اللہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. اب ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ موحد تھے، اور ان کو لقب کیا ملا ہے؟ رئیس الموحدین، توحید پرستوں کے سردار. سبحان اللہ. اور ہمیں حکم کیا ہے؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو. امت محمدیہ کو ہدایت ہے. دیکھیں اس میں فرق نہیں ہے، تمام پیغمبروں کی ایک دعوت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے یعنی نبی کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. لیکن یہ پیغام ان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے، بلکہ تمام انبیاء کا ایک پیغام ہے. ایک پیغام، ایک طریقہ، ایک منزل، ایک راستہ. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تو ابراہیم علیہ السلام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. کس کو پوچھ رہے ہو؟ کس کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ کون تمہارا مقصود ہے؟ کون تمہیں محبوب ہے؟ کون تمہارا مطلوب ہے؟ یہ ساری باتیں یعنی ہمارے پاس جواب یہی ہے کہ دنیا، اور ہم دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں، خیال دنیا پر ہم جمے ہوئے ہیں. بہرحال میں آگے چلتا ہوں، میرے خیال سے تھوڑا سا آپ سمجھ گئے ہوں گے. خیر، ابراہیم علیہ السلام پھر آگے کہتے ہیں هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. یہ دو باتیں ہیں. کیا جب تم انہیں پکارو تمہاری پکار سنتے ہیں، یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم جس دنیا اور یعنی حاصل دنیا جو ہے، یہ ایک تو ہماری پکار نہیں سنتی. مثال کے طور پہ آپ دولت ہے، لکشمی دیوی دولت ہے، سونے چاندی کے انبار، کیا وہ ہماری پکار سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. پھر ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تو مٹی ہے، یعنی دھات ہے، مٹی سے بنی ہوئی چیزیں. یہ لوہا، تانبا، سونا، چاندی، پیتل، یہ تو زمین سے نکلتا ہے نا، اور زمین تو مٹی کی بنی ہوئی ہے. یہ تو سب چیزیں مٹی سے بن گئی ہیں. وہ مختلف حالات و واقعات ہوتے ہیں پہاڑوں میں، تو وہ پھر سونا، خالص سونا تو آپ کو نہیں ملے گا. خام سونا ہوتا ہے، خام چاندی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اب یہ ہے نا کہ یہ ذرا اس پر آپ غور کریں. هل يسمعونكم اذ تدعون. اب جو حق معبود ہے ہمارا، سبحان اللہ، وہ تو سنتا ہے. میں آپ کو اب آواز دے رہا ہوں نا، اور وہ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان سے. اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرف دعوت دے رہا ہوں. پھر آپ اکیلے میں جب مشکل آتی ہے تو دیکھیں آپ اللہ کو پکارتے ہیں. پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لا علاج مرض میں جب مرض سے تنگ آ جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں علاج کے لیے، لیکن علاج نہیں ہوتا، تو وہ پھر درود شریف اور ذکر، اذکار اور یہ دم وغیرہ اس کا سہارا لیتے ہیں. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن آپ پھر آخر میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں. جب ظاہر
اسباب فیل ہو جاتے ہیں تو آپ مسبب کو پکارتے ہیں. یہ تو عام یعنی آپ کا وہ ہے یا اللہ خیر. زلزلہ آتا ہے تو آپ یا اللہ خیر کی آواز لگاتے ہیں، کیونکہ زلزلہ پیسے روپے ٹکا تو آپ سے زلزلہ نہیں وہ کر سکتا. پھر آپ یا اللہ خیر کی آواز لگاتے ہیں. ایکسیڈنٹ گاڑی میں ہے تو اگر کوئی ایسا خطرناک موڑ آ جائے یا ایسی خطرہ آ جائے اچانک، تو آپ کے منہ سے کیا آواز نکلتی؟ یا اللہ خیر. اللہ ہی کو پکارتے ہیں. ہوائی جہاز مثال کے طور پہ کنٹرول انجن فیل ہو گیا اور تو پائلٹ آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں، دعائیں کریں. اور وہ ایسے کلپ بھی موجود ہیں، سارے لوگ اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں. تو دیکھیں ہم اللہ سے غافل تو ہیں، لیکن اللہ ہماری سن رہا ہے. اور وہ اکثر جب اس کی حکمت ہوتی ہے تو وہ مصیبت ٹال بھی دیتا ہے. وہ سنتا ہے اور مصیبت ٹال بھی دیتا ہے. یہ قرآن میں ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ. بھلا کون ہے جو مضطر، بے قرار، مجبور کی بات کو سنتا ہے اور اس سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ. تو اللہ ہے. اور ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اس کو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مکے کو یعنی دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر وہاں اعلان تھا، کچھ مہلت تھی. سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہے. اور تو کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگنے لگے، یعنی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. اس میں یہ ابو جہل کا بیٹا بھی تھا. اور کشتی میں سوار ہوئے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، کشتی میں سوار ہوئے بھاگنے کے لیے. تو راستے میں طوفان آ گیا، کشتی بری طرح ڈولنے لگی اور سب اللہ کو پکارنے لگے. سب اللہ کو پکارنے لگے. اب ظاہر ہے کہ وہ سمندری لہریں اور وغیرہ جو بھی تھا وہ تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں بظاہر. تو سب اللہ کو پکار. اس نے سنا یار سب تو اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم جن کو پکارتے تھے وہ تو ہمیں بھول ہی گئے، اس وقت ہم سب اللہ ہی کو پکار رہے ہیں. وہ ٹائم تھا ان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں دعوت تھی کہ صرف خالص اللہ کو پکارو، وہ بات سچ نکلی. ہم تو دھوکے میں آ گئے تھے کہ یہ بت وغیرہ ان کو پکارتے تھے، آج تو کوئی بھی نہیں پکار رہا اس وقت کشتی میں. تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے مجھے نجات دے دی اس طوفان سے تو میں واپس جاؤں گا، ایمان لے آؤں گا. بات مجھے پتہ چل گئی کہ پکارنے والی ذات ایک ہے، لہو دعوت الحق. پکارنا اللہ کو سچا ہے. باطل کو تو آپ پکاریں گے تو وہ بیجا ہے. وَأَنَّمَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. اصل میں دیکھیں ظاہر کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. کسی کے پاس پیسے ہیں، وہ کہتا ہے پیسے میں بڑی طاقت ہے، اور پھر وہ اس کو خرچ نہیں کرتے اور اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے بیٹھے ہوئے. یعنی کسی کے پاس رتبہ ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس کارخانے چل رہے ہیں یا کام لگ گیا ہے مثال کے طور پہ، بس وہ اس پر یعنی بھروسہ ہے. بھروسے کی میں بات کر رہا ہوں. بھروسہ ہے کہ میرا یہ کارخانہ چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، میں آرمی چیف ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ دیکھیں سارے دھوکے لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ پھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، طوفان بیٹھ گیا تو حضور اور ایمان لے آئے، اور پھر بڑے اچھے انہوں نے اسلام میں بڑے اچھے یعنی خدمات انجام دی ہیں.
ظاہر ہے سب کچھ انہوں نے اپنے ہی لیے کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی دین کی مدد کی ہے انہوں نے پھر۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے، ہماری زندگی دنیا کے لیے وقف ہے، ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں، اور دنیا کرتے جو ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، آپ نے جو کچھ آگے بھیج دیا وہی آپ کا ہے، اور وہ ہم بھجوانے نہیں چاہتے، مال اور جان کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہم نہیں ہیں، اور بس ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا مدعا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری پکار تو ظاہر تک ہے اور ظاہر کے لیے زندہ ہے۔ یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون۔ اب ظاہر ہے بالکل کلیئر بات ہو گئی کہ ہم تو قوم ابراہیم کی مانند ہے کہ ہم باطل کو پکار رہے ہیں، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں۔ ہمیں دیکھیں بھروسہ تو ہے، ہمیں دنیا ہی پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنے زور بازو پر بھروسہ ہے۔ ایک غریب کوئی راج بھی ہے یا کوئی ترکھان ہے، کوئی سکل کسی کے پاس ہے، یا لوہار ہے، ترکھان ہے، تو وہ کہتا ہے میں اور میں، ہاتھوں کو ایسے مٹھی بند کر کے نا میں، لیکن ایسا نہیں ہے، اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، اور پھر آپ اسی کی دی ہوئی طاقت اور دی ہوئے اسباب پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ بھروسے کے قابل ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صرف اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیں یہ جو دو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اسْتَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، تو یہ تو دیکھیں میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کو اپنے لیے سمجھیں۔ ٹھیک ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، لیکن کیا کیجئے وہ تمام صفات جو اس مشرک قوم میں موجود تھی وہ آج ہم میں بھی ہے۔ نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اور اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بات بتا دی۔ تو ان دو آیات میں اب آپ سوچیں کہ دیکھیں ایک تو ہمارا تو بہت ہی زیادہ برا حال ہے، ہمارا بہت برا حال ہے، دین کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو دین اسلام ہے وہ سنی سنائی بات، پڑھی پڑھائی بات، بس اس کو ہم نے دیکھا سنا پڑھ لیا، اس سے ہمارا کوئی اب واسطہ نہیں ہے، ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے، اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کچھ کہا بھی نہیں ہوگا، نہیں، حق گو لوگ موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہے، قرآن خود، آپ اس پر سوچیں۔ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں
اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم